بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ یہ آپ لوگوں کا پیار ہی ہے جو مجھے اتنی سپورٹ مل رہی ہے۔ صبح پاشا حویلی گل کا کمرہ اور نیند نہیں آئی تھی۔ گل صبح سے پہلے اٹھ گئی، وہ وقت جب اندھیرا بھی گہرا ہوتا ہے مگر ستارے ہلکے پڑنے لگتے ہیں، جیسے رات تھکی ہو اور لمبی سانس لے رہی ہو۔ کھڑکی کھلی تھی، اس نے کل رات بند نہیں کی تھی۔ پہاڑ نظر آ رہے تھے، سیاہ، بڑے خاموش، وہی پہاڑ جس میں اس کے ابو کی سلطنت تھی، وہی پہاڑ جن میں کبیر کی بھی سلطنت تھی۔ دو آدمی، ایک زمین، اور درمیان میں وہ ایک لڑکی جو نہ مکمل ادھر تھی نہ ادھر۔ اس نے گھٹنے سینے سے لگائے پہاڑوں کو دیکھتی رہی۔ دماغ میں رات والی باتیں تھیں، آگ کے پاس وہ خاموشی، وہ ایک لفظ جو کبیر نے کہا تھا، ہاں اتنا چھوٹا، اتنا بھاری، یہ تھکا دیتا ہے۔ ہاں، اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، گھر میں سلطان زائی کی حویلی میں وہ بھی تھکی رہتی تھی، مگر وہ تھکاوٹ مختلف تھی۔ وہاں تھکاوٹ خوف سے آتی تھی، چلتے رہنے سے، ہر وقت تیار رہنے سے کہ کوئی حکم آئے گا، اور یہاں کی تھکاوٹ الجھن سے آتی تھی، سوچنے سے، اور وہ الجھن اتنی بری نہیں لگتی تھی جتنی لگنی چاہیے تھی۔ صبح صحن میں نماز کے بعد کبیر صبح کی نماز کے بعد صحن میں آیا۔ یہ اس کا معمول تھا، علی اور ارسلان بھی جانتے تھے، زینب بھی جانتی تھی۔ صبح کی نماز کے بعد 15 منٹ صحن میں چائے کے بغیر، کچھ بولے بغیر بس بیٹھنا۔ آج صحن میں کوئی اور بھی تھا، گل ایک کونے میں تھی۔ اس نے کبیر کو دیکھا اور روکنے لگی، بیٹھو، وہ رک گئی۔ کبیر آیا اور تھوڑی دور بیٹھ گیا، وہی فاصلہ جو کل انگیٹھی کے پاس تھا، کچھ اور سمٹا ہوا، خاموشی۔ پہاڑوں پر دھوپ آ رہی تھی، پہلے چوٹیوں پر سفید، پھر نیچے اترتی ہوئی۔ آسمان ابھی ہلکا نیلا نہیں تھا، گہرا نہیں ہوا تھا۔ آپ ہر روز یہاں بیٹھتے ہیں؟ گل نے پوچھا، آواز ابھی نیند والی تھی، نرم۔ ہاں، کیوں؟ کبیر نے پہاڑوں کو دیکھا، کیونکہ یہاں سوچنا آسان ہے، گھر والے تنگ کرتے ہیں، گل نے کہا، اور پھر خود چونکی، کیونکہ یہ الفاظ ہے تو بے تکلفانہ تھے، حد سے زیادہ۔ مگر کبیر کے منہ پر پہلی بار کچھ ہوا، مسکراہٹ نہیں تھی مکمل، مگر اس کے قریب کوئی چیز، ایک ہلکا پن۔ علی بولتا ہے، اس نے کہا، بہت بولتا ہے۔ گل کے لبوں پر بھی کچھ آیا، ہاں اس سے ملی ہوں۔ پھر خاموشی، مگر اس بار وہ خاموشی جو بھاری نہیں ہوتی، جو بیٹھنے دیتی ہے۔ دھوپ صحن میں آ گئی، دوپہر، کبیر کا دفتر، ارسلان کے ساتھ۔ ارسلان آیا اور دروازہ بند کیا۔ جو بات علی کی موجودگی میں نہیں کہنی تھی، اس کے لیے یہی طریقہ تھا۔ بھائی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، سیدھی۔ کبیر نے قلم رکھا، کرو۔ گل بی بی کہنے سے آپ بدل گئے ہیں۔ خاموشی میں برا نہیں کہہ رہا، ارسلان نے جلدی سے کہا۔ وہ کبیر کی خاموشی کو پہچانتا تھا، کہاں رکنا ہے، جانتا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں آپ بدل گئے ہیں، اور ہم دیکھ سکتے ہیں، اور یہ اچھا ہے۔ ارسلان بھائی، میں 12 سال سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں آپ کا چہرہ کب بند ہوتا ہے اور کب نہیں۔ اس نے سانس لیا۔ آج صبح صحن میں آپ دونوں بیٹھے تھے، میں نے کھڑکی سے دیکھا، آپ کا چہرہ کھلا تھا، بھائی کھلا تھا۔ کبیر کچھ نہیں بولا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا یہ آسان ہے، سلطان زائی، قبائل، سب کچھ میں جانتا ہوں، مگر میں یہ بھی کہہ رہا ہوں۔ ارسلان رکا، جیسے الفاظ تلاش کر رہا ہوں۔ بھائی، ابا جب گئے تو آپ نے خود کو بند کر لیا تھا، اماں جب گئی تو آپ بند ہو گئے۔ ہم نے سوچا یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، کمرے میں سانس کی جگہ تھی، مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ارسلان کی آواز بھاری ہو گئی، آپ نے ہمیشہ ہمیں آگے رکھا، خود کو پیچھے رکھا، ایک بار خود کو آگے رکھ کر دیکھا۔ یہ بات ادھوری ہے ارسلان۔ کیوں؟ کیونکہ سلطان زائی 2 دن میں یہاں آ رہا ہے، اس نے سیدھا کہا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد کیا بچے گا۔ ارسلان نے بھائی کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں پہلی بار اقرار تھا، جو کبیر کے لیے نہیں تھا، کسی اور چیز کے لیے تھا۔ تو پھر اب کیا کریں بھائی؟ بات کا بعد میں دیکھا جائے گا۔ دوپہر، لائبریری، گل اکیلی۔ گل نے میر کی کتاب واپس رکھ دی، اس جگہ اسی طرح تھوڑی باہر نکلی ہوں۔ اب وہ دوسری الماری دیکھ رہی تھی کہ علی کی کتابیں، بلوچستان کے قبائل، پرانی لڑائیاں، پرانے معاہدے۔ اس نے ایک موٹی کتاب نکالی اور تذکرۂ سرداران بلوچ اور پلٹنے لگی۔ پاشا نام آیا تو اس کا ہاتھ رک گیا۔
خاندان پاشا بلوچستان کے قدیم ترین سردار حکمرانوں میں سے ایک، 3 نسلوں سے وادی منڈ پر حکمران آخری سردار کبیر عمر پاشا 19 سال کی عمر میں سرداری سنبھالی۔ بعد ازاں وفات والدین علاقے میں مشہور نہ ظلم نہ جھوٹ، مگر جو دشمن ہو اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ زائی خاندان سے تنازع 30 سال پرانا ہے، زمین کا، خون کا، عزت کا، تینوں۔ گل نے کتاب بند کی۔ 3 سال وہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب یہ تنازع شروع ہوا تھا۔ اس کے ابو اور کبیر کے ابو یہ لڑائی انہوں نے شروع کی تھی، اور اب وہ گل زائی اس لڑائی کے درمیان کہیں بیٹھی تھی۔ نہ اسے مقصد سمجھ آتا تھا، نہ راستہ دروازہ۔ کبیر تھا ذرا ہاتھ میں چائے کے 2 کپ۔ گل نے کتاب اٹھائی۔ میں نے یہ پڑھی آپ کے بارے میں۔ کبیر نے کپ میز پر رکھے اور کتاب کا نام دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر کچھ گزرا، مگر وہ بیٹھ گیا۔ کیا بڑا 30 سال کا تنازع، گل نے کہا، زمین، خون، عزت، تینوں۔ کبیر نے چائے کا کپ اٹھایا۔ ہاں سے شروع ہوا تھا، زمین سے، ہمیشہ زمین سے شروع ہوتا ہے، اس نے کہا۔ میرے دادا کے وقت میں ایک چراگاہ تھی دونوں خاندانوں کی سرحد پر۔ زائی خاندان نے قبضہ کیا، ہم نے واپس لیا، پھر انہوں نے ہمارے ایک آدمی کو مارا، ہم نے جواب دیا، پھر ابو کا وقت آیا اور سلطان زائی کا، اور پھر یہ چراگاہ نہیں رہی۔ یہ عزت کا مسئلہ بن گیا، اور عزت کے مسئلوں کا کوئی آخر نہیں ہوتا جب تک کوئی ہارنا قبول نہ کرے۔ گل نے اسے دیکھا۔ آپ ہارنا قبول کریں گے؟ نہیں تو پھر؟ کبیر نے اسے دیکھا اس نظر سے جو گل کو پہلے بھاری لگتی تھی، مگر آج کچھ اور تھی۔ اس میں کوئی سوال تو پھر کوئی اور راستہ نکالنا ہوگا۔ کون سا راستہ؟ خاموشی۔ ابھی نہیں جانتا۔ یہ پہلی بار تھا اس نے نہیں جانتا تھا کہا تھا، اور اس کے کہنے میں وہ پتھر والی سختی نہیں تھی جو اس کے باقی جوابوں میں ہوتی تھی۔ گل نے چائے کا کپ اٹھایا اور آہستہ کہا، میرے ابو کو اگر میں واپس چلے جاؤں تو کیا یہ رکے گا؟ لمحہ بھاری ہو گیا۔ کبیر نے جواب نہیں دیا۔ سچ بتائیں، نہیں رکے گا۔ اس کی آواز پھٹ گئی۔ مگر کچھ تھا اس میں۔ سلطان زائی کو گل نہیں چاہیے تھے۔ اسے یہ ثابت کرنا ہے کہ پاشا گھٹنے ٹیک سکتا ہے۔ تم بہانہ ہو گل، وجہ نہیں ہو۔ گل کے ہاتھ میں کپ ہلکا کانپا۔ یہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ یہ سننا آسان نہیں ہوتا کہ تمہارا باپ تمہیں بہانے کے طور پہ استعمال کر رہا ہے۔ کمرے میں وہ خاموشی آئی جو ٹوٹنے سے پہلے کی ہوتی۔ گل نے کھڑکی کو دیکھا۔ باہر وہی پہاڑ تھے، اور پہلی بار اس نے سوچا یہ پہاڑ کبھی ابو کے نہیں لگتے تھے۔ وہ ہمیشہ بڑے تھے، ہمیشہ دور تھے، وہ ہمیشہ کسی اور کے تھے۔ شام، ویلی کا باہری برآمدہ۔ علی آیا۔ منہ پر وہ مسکراہٹ جو اس وقت آتی ہے جب آدمی کچھ کہنا چاہے مگر کہنے کا موقع بہت ڈھونڈ رہا ہو۔ گل بی بی کام کریں گی؟ گل نے اسے دیکھا۔ کیا؟ کبیر بھائی کو آج رات کے کھانے پر بٹھائیں، میرا مطلب ہے باہر سے وہ ہمیشہ کمرے میں کھاتے ہیں، آج باہر کھائیں۔ میں کیوں کہوں؟ کیونکہ وہ آپ سے نہیں کہیں گے۔ گل نے اسے دیکھا۔ علی کی آنکھوں میں شرارت تھی، مگر اس کے پیچھے کچھ اور بھی تھا۔ کوئی محبت جو چھوٹے بھائیوں کی ہوتی ہے، وہ محبت جو بڑے بھائی کی خوشی کے لیے سازش کرتی ہے۔ یہ کوئی چال ہے علی بھائی؟ ہاں، اس نے بے باکی سے کہا، اچھی چال ہے۔ شام سیمے کھانے کے وقت، گل نے کہا تھا اور کبیر نے نہیں کہا تھا۔ زینب نے حیرت سے دیکھا۔ ارسلان نے کچھ کہا نہیں، مگر اس کی آنکھوں میں وہ تھا جو ہونٹ نہیں کہتے۔ علی نے اپنی پلیٹ بڑی خاموشی سے اندر لے جانے کا اعلان کیا۔ مجھے ایک کام ہے۔ صحن میں صرف دونوں تھے۔ آگ جل رہی تھی۔ کل والی جگہ، کل والی انگیٹھی، مگر رات ابھی اتنی گہری نہیں۔ آسمان میں وہ رنگ تھا جو ڈوبنے کے بعد بچتا ہے، نہ سرخ نہ نیلا، کچھ درمیان کا۔ کھانا کھاتے کھاتے کچھ دیر خاموشی رہی، پھر گل نے کہا، آپ کی اماں نے آپ کو کیا کہتی تھی بچپن میں؟ کبیر نے روٹی کا ٹکڑا رکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب کوئی نام، کوئی لفظ، کوئی جو وہ صرف کہتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے کبیر کا چہرہ ایک خاص خاموشی میں گیا۔ وہ خاموشی جو یادوں کے دروازے پر ہوتی ہے، جب آدمی طے کر رہا ہو کہ کھولنا ہے یا نہیں۔ مرجان۔ گل نے اسے دیکھا۔ مرجان؟ مرغی؟ مرجان اس نے کہا۔ اور مرغی؟ مرجان اس نے کہا۔ پہلی بار اس کی آواز میں وہ تھا جو بہت پیچھے ہوتا ہے، بچپن کی طرف۔ کہتی تھی، سمندر میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ مرجان، سخت باہر سے، نرم اندر سے، اور گہرائی میں ملتا ہے۔ کہتی تھی تم ایسے ہو۔ گل کا دل کچھ ہوا، ایک ہلکا پن، ایک بھاری پن ایک ساتھ۔ وہ ٹھیک کہتی تھی۔ کبیر نے اسے دیکھا۔ گل نے نظریں نہیں ہٹائیں، اور یہ اس کے لیے نیا تھا۔ پہلے وہ ہٹا آپ بھی کوئی نام رکھتی تھی اپنے لیے؟ کبیر نے پوچھا، اور یہ سوال اس سے بھی نیا تھا۔
جو کبیر نے پہلے کچھ پوچھا نہیں تھا، بس جواب دیے تھے۔ گلدانہ، گل نے کہا، ہلکے سے مسکرائی۔ امی کہتی تھی گل ادھورا نام ہے، گلدانہ پورا نام ہے، اور وہ گل کا مسکرانا رک گیا مگر ٹوٹا نہیں۔ جب میں 6 سال کی تھی تب دن یاد ہے، مگر دھندلا سا، بس خوشبو یاد ہے، کیوری کے پھولوں والی۔ کبیر نے کچھ نہیں کہا مگر وہ خاموشی ہمدردی والی تھی، اکیلے بیٹھے آدمی کی نہیں جو سن کر بھول جائے، وہ ہمدردی جو یاد رکھتی ہے۔ آسمان اب گہرا نیلا تھا، ستارے آنے لگے تھے۔ علی بھائی نے مجھے بھیجا تھا آپ کو بلانے، آپ کو پتہ تھا؟ کبیر کے چہرے پر وہی چیز آئی جو صبح آئی تھی، مسکراہٹ کے قریب، اس سے تھوڑی دور، مگر اس طرف کا سفر شروع۔ ہاں، اور پھر بھی آئے؟ ہاں، گل نے آنکھوں کو دیکھا، بس جواب پر کچھ نہیں کہا۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ رات علی کا کمرہ، علی اور ارسلان آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ وہ باہر ہیں؟ ارسلان نے پوچھا۔ ہاں، ابھی تک، علی نے کہا۔ دونوں نے ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کو دیکھا۔ خدا کرے یہ ٹھیک ہو جائے۔ سلطان زئی سے پہلے، لڑائی سے پہلے، ارسلان نے آہستہ کہا۔ علی نے سر ہلایا۔ ہوگا، بھائی سمجھدار ہیں، بس ڈرتے ہیں۔ ڈرتے ہیں؟ ارسلان کو حیرت ہوئی۔ کبیر بھائی کو؟ ہاں، علی نے سیدھا کہا۔ جنگ سے نہیں ڈرتے، بندوق سے نہیں ڈرتے، مگر لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ قریب ہونے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ جتنا قریب آئے اماں ابو چلے گئے۔ ارسلان خاموش ہو گیا۔ اس بار نہ جانے، علی نے کہا آہستہ، جیسے دعا ہو، خدا خیر کرے۔ اس بار نہ جائیں۔ رات صحن میں آخری لمحہ، آگ دھیمی ہو رہی تھی، گل اٹھنے لگی، رات ہو گئی۔ گل اس نے نام سنا تو رک گئی۔ پہلی بار اس نے نام لیا تھا، بغیر بی بی کے، بغیر کسی لقب کے، بس نام۔ وہ مڑی۔ کبیر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ کھلا پن تھا جو ارسلان نے صبح کھڑکی سے دیکھا تھا، جو علی نے 12 سال میں پہلی بار دیکھا تھا، وہ آج رات آگ کی روشنی میں۔ اور اس نے کچھ کہا نہیں، بس دیکھا۔ گل نے بھی دیکھا، اور اس نظر میں، اس رات میں، اس آگ کی روشنی میں، وہ فاصلہ جو پہلے دن سے تھا، وہ ایک خاص جگہ پر آ کر رک گیا۔ گل صبح پھر بیٹھ گئی۔ گل نے آہستہ کہا، اور آواز میں وہ تھا جو پوچھنے سے زیادہ کہنے کے قریب تھا۔ کبیر نے جواب دیا، اور اس بار دیر نہیں کی۔ ہاں۔ گل چلی گئی۔ صحن میں صرف آگ بچی، دھیمی، گرم، جلتی ہوئی۔ کبیر وہیں کھڑا رہا۔ کچھ دیر اس کے چہرے پر وہ چیز جو 12 سال سے نہیں آئی تھی، اب آ گئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کا نام کیا ہے، مگر شاید اسے نام کی ضرورت نہیں تھی۔ آدھی رات، پاشا حویلی کی سرحد پر، رحیم خان سرحد کے قریب کھڑا تھا۔ اندھیرے، سرد ہوا، دور پہاڑوں میں کچھ روشنیاں۔ اس نے فون نکالا، ایک نمبر ملایا، وہ نمبر جو سلطان زئی کے آدمیوں کا تھا۔ کل رات حویلی کا پچھلا دروازہ کھلا ملے گا۔ رات، کبیر کا کمرہ، علی کا پیغام۔ بھائی، رحیم خان ہمارا آدمی ہے یا نہیں ابھی تک کنفرم نہیں۔ احتیاط۔ کبیر نے پیغام پڑھا۔ میز پر نقشہ تھا، آج بھی کل کی طرح آنے والے راستے، جانے والے راستے۔ اس نے قلم اٹھایا اور پھر رکھ دیا۔ کھڑکی کے پاس گیا۔ ستارے تھے، وہی بلوچستانی آسمان، وہی گہرائی۔ اس نے سوچا، کل صبح۔ اور پہلی بار سلطان زئی کے آنے کی خبر کے باوجود، 2 دن کی گنتی کے باوجود، اس نے اپنے آپ کو نہیں روکا۔ آج صبح وہ صحن میں بیٹھ گیا اور گل وہاں ہوگی، اور یہ کافی تھا ابھی کے لیے۔ یہ کافی تھا۔ ایپیسوڈ 3 ختم۔ اگلا ایپیسوڈ میں رحیم خان کا راز، سلطان زئی کی آمد، اور وہ لمحہ جب گل کو پہلی بار اپنے ابو کا اصلی چہرہ نظر آتا